السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں نیوز 18 اردو کے توسط سے آپ سبھی حضرات کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ خوش و خرم رہیں اور پوری امت مسلمہ، پوری انسانیت خیر و عافیت کے ساتھ رہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف تہوار ہی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے دو اہم عبادتیں ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ برگزیدہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی سب ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ بتوں سے متعلق ایک مشہور واقعے کے بعد نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی جگہ بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 یعنی 69 میں ذکر کیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود عراق کا ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام یعنی فلسطین تشریف لے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اسی کو دعوت کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ تھی، جن سے کوئی اولاد نہ ہو سکی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا گیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فطری تقاضے کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت ہو گئی۔ اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، چنانچہ حکم الہی ہوا کہ اپنے معصوم پیارے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو فلسطین سے مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں چھوڑاؤ، جیسا کہ فرمان الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ہمارے پروردگار، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن کریم میں مذکور ہے، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نمازیں قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلے بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے،
چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا جواب تھا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ اس موقع پر یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مینا والی جگہ پر ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر شیطان کو پتھر مارے۔ اسی واقعے کی یاد میں حج کی ادائیگی کے وقت ان مقامات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے حضرت اسماعیل کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ سورہ صافات آیت نمبر 105۔ اس کے بعد فرمان الہی ہے، چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 107۔ اس واقعے کے بعد سے اللہ تعالی کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ کل قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے واجب ہونے کے متعدد دلائل ہیں، چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کوثر میں ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں امر یعنی حکم کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ یہ حدیث موجود ہے مسند احمد اور ابن ماجہ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور اس عرصے قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال بھی قربانی نہ کرنے کا کوئی ثبوت احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قیام کے دوران ہر سال اہتمام سے قربانی فرمایا کرتے تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ یہ حدیث یعنی حضرت علی کا فرمان موجود ہے محلہ بالآثار کتاب الاضحی کے اندر۔ آئیے اب جانیں کہ قربانی کرنے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، یعنی ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ تعالی کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے جو آپ کو ٹیکسٹ پیش کیا وہ ترمذی شریف کا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہی قربانی کے ایام میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ ان میں سے 63 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نحر یعنی ذبح کیے، اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے نحر یعنی ذبح کیے۔ غرض کے ان ایام میں یعنی قربانی کے ایام میں خون بہانا ایک اہم عبادت ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے متعلق۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ نماز عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قربانی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ اس سے قربانی کا ابتدائی وقت معلوم ہوا، یعنی کہاں سے قربانی شروع کر سکتے ہیں۔ قربانی کے آخری وقت کی تحدید میں فقہا و علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک تحریر کیا ہے۔ یہی قول احتیاط پر مبنی ہونے کے ساتھ دلائل کے اعتبار سے بھی قوی ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے 13 ذی الحجہ کو قربانی کی ہو۔ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کتب حدیث میں مذکور ہے کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر بکرا، بکری، بھیڑ 1 سال کی ہو۔ بھیڑ اور دمبا جو ہو تو 6 ماہ کا، لیکن دیکھنے میں اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ بھینس وغیرہ 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو، ایسے سب جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کے جانوروں میں شرکا کی تعداد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قربانی میں بکرا، بکری، مینڈا، دمبا یعنی بکرے جیسے جو جانور ہیں 1 شخص کی طرف سے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو جائیں، بھینس وغیرہ میں بھی 7 ہی آدمی شریک ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا، عیب دار جانور جس کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں، اندھا جانور،
ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، اس قدر لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ خود قربانی کرنا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے، اس وجہ سے خود قربانی کرنے والے کا خود ذبح کرنا یا کم از کم قربانی میں ساتھ لگنا بہتر ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربانی پر حاضر رہنے کو فرمایا۔ قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غربا مساکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ علماء کرام نے بعض آثار کی وجہ سے تحریر کیا ہے کہ اگر گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غربا و مساکین کے لیے، لیکن اس طرح 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں تو ایک اچھا طریقہ ہے، جس میں اپنی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا بھی خیال ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر ہم غریبوں اور مسکینوں کو یاد نہیں کریں گے تو کب یاد کریں گے، تو اس لیے ان کو پکا کر یا کچا گوشت دے دینا چاہیے۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی جن کے والد، والدہ یا اور دیگر رشتہ دار انتقال کر گئے ہیں اور ان کی طرف سے اگر قربانی بدل کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ امت کے افراد کی طرف سے بھی اس قربانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ افراد کے لیے خاص نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا ایک صدقہ ہے، اور حج، عمرہ بدل نیز مرحومین کی جانب سے صدقے کی طرح مرحومین کی جانب سے قربانی بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ دیگر اعمال مرحومین کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں لیکن قربانی مرحومین کی طرف سے نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم اپنے مرحومین کی طرف سے بھی نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ تمام نبیوں کے سردار نے یہ بات بالکل واضح کر دی، کیا ارشاد فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اور چیزوں میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی کا مقصد محض غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقے سے ادا ہوگی، محض صدقہ و خیرات کرنے سے یہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں موجودہ دور کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگ غریب تھے، اور وہ آج کے غریبوں سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند تھے، مگر ایک مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کی بات کہی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم اور نبی کی اتباع میں قربانی کے دنوں میں قربانی کریں، اور 3 دن کے علاوہ پورے سال شادی وغیرہ کے اخراجات اور اپنے ذاتی مصارف میں کمی کر کے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں کی خوب مدد کریں۔ اب آخر میں ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 3 سبق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کریں کہ دونوں اللہ کے حکم سے سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہذا ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان، مال، وقت کی قربانی ادا کریں۔ تو پہلا مقصد یہ ہے اس قربانی کا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں
کہ جیسا حکم اللہ کی طرف سے آئے ہم اپنی جان، مال اور وقت جو ہے اس اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیں۔ دوسرا اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ لہذا ہمیں منچاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے، اور اس قربانی کے ذریعے سے یہ پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ ہم من چاہی زندگی چھوڑیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق یہ دنیاوی فانی زندگی گزاریں۔ آخری سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، باپ، وطن اور لخت جگر غرضے کے سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم جو ہے عمل کریں۔ آخر میں ایک بار پھر نیوز 18 اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی یاد میں قربانی کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی بہت